الآخرۃ دار الحیوان دار القرار، آخرت ہے قرار کی جگہ، آخرت ہے زندگی کی جگہ، آخرت ہے خوشیوں کا گھر، آخرت ہے زندگی کا گھر، آخرت ہے محبت کا گھر، جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر، جنت ہے غم سے پاک گھر، جنت ہے دکھوں سے پاک گھر، جنت ہے بڑھاپے سے پاک گھر، جنت ہے لڑائی جھگڑے سے پاک گھر، جنت ہے بیماریوں سے پاک گھر، جنت ہے نفرت بغض سے پاک گھر، جنت ہے پیشاب پخانے سے پاک گھر، جنت ہے نیند اونگ سے پاک گھر، جنت کی عورت حیض نفاس سے پاک گھر میں، جنت کی عورت بڑھاپے سے پاک گھر میں، جنت کی عورت جوانی میں کامل، جنت کی عورت حسن میں کامل، جنت کی عورت سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے، اے میں ہلا رہا دیکھو ہے باہر رہنو تو نظر نہیں آ رہا، یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دے میرے رب کی عزت جلال کبریائی حیبت احدیت سمدیت کی قسم، اس فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا، اتنی روشنی نکلے گی کہ سورج ہن کوئی تارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی چھا گئی ہے۔ ایک جنت کی لڑکی ایمان والی مومن عورت ہو یا حور ہو، یوں کرے گی، یوں سورج کو نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا، وجود کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، خوشبو کیسی ہوگی، حسن کیسا ہوگا، جمال کیسا ہوگا، چال کیسی ہوگی، گفتار کیسی ہوگی، بول کیسا ہوگا، نغمہ کیسا ہوگا۔ میرا اللہ کہے گا آؤ تم نے کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آؤ تمہیں جنت کا گانا سناؤ۔ ان لڑکیوں سے کہے گا جن کو دیکھو تو 40 سال آدمی دیکھنے کا مزہ لیتا رہے، اللہ کی قسم آنکھ نہ جھپک سکے، اللہ کی قسم ادھر نہ دیکھ سکے، ادھر نہ دیکھ سکے، 40 سال ایسے فکس ہو کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہو۔ اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا، جنت کا گیت سناؤ۔ وہ اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گی، بول گائیں گی، نغمہ گائیں گی، گانا گائیں گی، ساتھ جنت ساز بنے گی اور حوروں کی آواز ہوگی، اور جنت والے مست اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائیں گے۔ اللہ کا اشارہ ہوگا غیبی، حوریں خاموش ہو جائیں گی، اللہ فرمائیں گے کیسا پایا، کہیں گے چس آ گئی، اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں، کہنے گے اس سے اچھا کیا ہے، اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارفع المنبر۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آواز تھا، جب کو زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یا جبال اوبی معاہ، قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ بھی ایسے جھومنے لگتے تھے، تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ جنگل سے جانور نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، تو اللہ کو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے دگنی کر کے واپس کی۔ اب داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، اور جنتی مست مست اپنا آپ بھی بھول جائیں گے، پھر اللہ انہیں خاموش کرے گا، ہاں بھائی کیسا ہے، یا اللہ کمال ہے، کہا اس سے اچھا سناؤں، کہ یا اللہ وہ کیا ہے، تو آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ۔ آئے ہائے آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے، میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے، دریاؤں کے پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ اور یہ زندگی ہے، پھول نظر ہی نہیں آؤں گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے، کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے، کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے، تو اللہ کہیں گے لم یبق ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کی باری ہے، اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹا کے، ابھی یہ ساری باتیں پردے میں تھی، کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، حدیث کے الفاظ تو میں پڑھ کے سنا دوں کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا، اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا
سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کر۔ وہ زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے، اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے، کہ اگوں اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں، پھر بڑھیں گی۔ ہائے، اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی ہوندے نہیں، جنت بڑی کوئی اللہ بندے کوئی تو عقل کرے کر، جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ تو اللہ، میرے نبی نے کہا اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں ایک میدان ہے مزید، اس کا نام ہے مزید، اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی، اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے، یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ کہ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے، دیکھو میری چٹکی دیکھنا، 1 سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو۔ یہ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتھوں شروع ہوتا ہے کتھے مکتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے، اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، خوش راضی؟ ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے، یہ ایویں واہیات گل ہے۔ اللہ کسے نبی نو ایسا نہیں بنائندا کہ ان ویکھ کے لوگ نفرت کرن۔ کیڑے نہیں، بیماری تھی، درد درد درد، 18 سال ایک پانی کے ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی، جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے۔ اب اللہ سامنے ہے، توڑے اگو ہیں، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبتیں مر گئیاں، خوشیاں، اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے، جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے، وہ خاموش ہو جائیں، اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کلام سے باقی جتنوں کو ہم سنیں گے دیکھیں گے، 2 آنکھوں سے دیکھیں گے، 2 کانوں سے سنیں گے، اس کی لذت میں ایسا ڈوبیں گے، میرے رب کی قسم اگر موت ہوتی تو سب مر جاتا، لذت کی کثرت شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، اور غم کی شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، مر جاتے نہیں، موت مر گئی ہے۔ اب جب اللہ کو دیکھنا ہے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں، کوئی انہیں ان 1 2 3 کر کے نہیں گنے، اندازہ لگایا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوں۔ ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت، یہ میرے نوخن سے پوری آنکھ بن سکتی ہے، پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، یہاں سے پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، تو جتنے ہمارے سیل ہیں وہ سب آنکھ بن جائیں گے۔ تو 10 کھرب، وہاں تو قد 125 فٹ ہوگا، تو 10 کھرب نہیں، کئی کھرب سیل ہوں گے، ان سب میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اس ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے پھر بھی جی نہیں بھرے گا۔ اس کی آواز، اس کے قرآن کی لے سننے کے لیے 2 کان نہیں ہوں گے، پورے باڈی جسم کے سیل کان بن جائیں گے، اور ان
پورے اربوں خربوں کانوں سے تم اللہ کا قرآن سنو گے، پھر بھی مزے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکی۔ تو بھائیو، میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی۔ میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے بغیر زیر زبر کی کمی بیشی کے۔ تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لا تبدیل لکلمات ہی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ کوئی بدلنا چاہے ناممکن، یہ خود بدل جائے ناممکن۔ یہ جیسے اترا میرے نبی پر ویسے موجود ہے، ایک دن اٹھا لیا جائے گا، صبح اٹھیں گے تو قرآن کے سارے ورق خالی ہوں، اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں جو ہمارے نبی کو اترا، وہ تو اور قرآن ہے، او ہوش میں آؤ، عقل میں آؤ، ایمان میں آؤ۔ جو رب کہے انا لہو لحافظون، میں اس قرآن کا محافظ ہوں، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی زیر زبر کی بھی کمی لا سکتا ہے؟ 7 لہجوں میں قرآن ہے، وہ اختلاف ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، مراکش میں پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ایک ہی چیز ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ پڑھتے ہیں آرأیت الذی یکذب بالدین۔ ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں یعلمون، وہ پڑھتے ہیں تعلمون۔ یہ کوئی فرق نہیں۔ یہ میرے نبی نے کہا 7 طرح قرآن اترا ہے، جو کہ عربوں میں 7 طرح تھی۔ جیسے ہماری پنجابی، یہ شروع ہو جاؤ آپ یہاں سے پنڈی سے اور ہے، تھوڑا آج چکوال میں اور ہے، آگے آ جاؤ جیلم میں اور ہے، سرگود میں جاؤ اور ہے، یہاں اور ہے، لاہور میں جاؤ اور ہے، لیکن کوئی مطلب میں فرق نہیں ہے، صرف لہجوں کا فرق ہے۔ وہ فرق ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی کرامت ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، ان کی زندگی کے ساتھ چلے گئے۔ میرے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ رمضان کی راتوں میں تمہارا بیویوں سے ملنا حلال کر دیا۔ پہلی امتوں پر رات کا بھی روزہ تھا، دن کا بھی روزہ تھا، ہمارے لیے شام کو ختم سحری سے شروع۔ لیکن آگے ایک جملہ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، اس کا مضمون سے تعلق نہیں ہے، الرفث الی نسائکم، یہ یہاں اصل بات ہے۔ لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ، ان کو پہلے ذکر کیا، وہ تمہارا لباس ہیں، تمہیں بعد میں ذکر کیا، وانتم، اور تم ان کے لباس ہو۔ چونکہ عام طور پہ جو زیادتی ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جو شدت ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جو سختی ہوتی ہے مرد کے ماں باپ بہنوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ انہوں نے زندگی بتائی ہے، اور چونکہ اللہ نے ایک نیک نامی دے دی تو لوگ مسائل لے کر آتے ہیں۔ ہمارا سسرالی معاشرہ ہندو معاشرہ ہے، ہندو، چاہے علماء ہوں، چاہے تبلیغی ہوں، چاہے صوفی ہوں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تو ہر جگہ ہندی معاشرہ ہے کہ ساس سسر بہنیں ان سب کی نوکر ہے آنے والی لڑکی، خامند کے لیے اسے وقت ہی نہیں ملتا۔ تو اب ایک ہمارا ماحول ہے کہ ہم ایک خاندان بن کے رہتے ہیں، تو تم سب بچوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اگر تم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو تو بیوی کی حفاظت تم پر فرض ہے۔ ماں کی شدت سے بچانا، باپ کی شدت سے بچانا۔ بہنیں کان بھرتی ہیں، جھوٹی باتیں بتاتی ہیں، ماں تمہاری جھوٹی باتیں بتائے تمہیں بھڑکانے کے لیے، چونکہ لاشعوری حسد ہو جاتا ہے کہ یہ تو بیوی کے ہی پاس رہتا ہے، ہمارے پاس نہیں آتا۔ ابھی ایک ثانیہ ہوا، میرے اپنا شاگرد اسنین کا پڑھا ہوا ہمارے علاقے بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا، یہ نہیں کہ اس کو مارا پیٹا ہے، تانے بولیاں میں اس بچے کے بھی جو میرے پاس پڑھا، جس نے یہ سارے سبق سنے،
پرسوں وہ بچی فوت ہو گئی کہ تانے مار دیتے ہیں. بہت دکھی ہوا میں نے کہا یہ تو وہ گھرانہ ہے، گھرانہ بھی تبلیغی، باپ اس کا پرانا تبلیغی، اور بچہ سارا وہ 6 سال والا نہیں تھا، وہ 8 سال والا تھا، سال بھی تبلیغ میں لگایا تھا. لیکن یہ جو اندر ایک ناگن ہے نا زبان، اس کے زہر نے بچی کو قتل کر دی. نہ کوئی گولی ماری نہ کوئی تیر مارا، زبان کے زہر نے اس کی جان لے لی. تو تم رواجی تعلیم کے آخری مرحلے میں ہو، کچھ کی شادیاں ہو چکی ہوئی ہیں، کچھ کی ہوں گی، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی بیوی کے حقوق کی حفاظت کرو. اس کے ذمے تمہاری نہ ماں کی خدمت ہے، نہ باپ کی خدمت ہے، نہ بہنوں کی خدمت. وہ خوشی سے کرے، اس کی سعادت ہے، اس کی جنت ہے، اس کے لیے بہت بڑی عزت اور اجر ہے. ہمیشہ آدمی چھوٹا بن کے بڑا بنتا ہے، بڑا بننے کے چکر میں ذلیل ہو جاتا ہے. لیکن میرے اللہ نے اس کے ذمے نہیں لگایا. جب اللہ نے ذمے نہیں لگایا، مجھے اتنے خط آتے تھے، گالیاں بھی اور بدتمیزی بھی، کہ تیرے پاس تو نوکر ہیں، تمہاری تو چلتی ہے گاڑی، ہمارے پاس تو کوئی ہوتا نہیں، تو ہماری بہو خدمت نہ کرے تو اور کون کرے. بیٹے کے ذمے، جس طرح بھی وہ کرے، بیٹے کے ذمے. اندازہ لگاؤ، اگر ماں بچہ جن کے کہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی، کوئی عورت کرائے پہ لاؤ، تو قرآن میں ہے نا کہ وہ عورت کا انتظام کرے گا دودھ پلانے کے لیے. بیٹا یہ باپ مٹا پڑا ہے، اور مٹا نہیں ہے، ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. کہیں اس کا الٹ بھی ہے کہ آنے والی لڑکی اتنی بدتمیز ہوتی ہے کہ وہ پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. لیکن یہ مثالیں کم ہیں، اور جو پہلی میں نے بات کی ہے وہ مثالیں بہت زیادہ ہیں. تو اللہ کے واسطے خیرکم لأہلہ کو سامنے رکھیں. بہترین میرا امتی وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. ہمارے ایک ساتھی تھے مولوی خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے 1 سال آگے تھے رائمنڈ میں. بالکل درویش فقیر غریب گھرانے کے، غربت میں زندگی، حفظ سے تعلیمی سفر شروع کیا، حفظ سے، اور دورے تک سال لگایا، 1.5 سال لگایا، 7 مہینے لگائے. میرے پاس تلمبہ عیدگاہ میں ساری زندگی پڑھایا، اور پڑھاتے پڑھاتے فوت ہو گئے. تو ان کی بیوی کو ہو گیا تھا فالج. تو بچے تعلیم میں، اب بچے تو کر بھی نہیں کر سکتے ماں کی خدمت، بیٹیوں کی شادی. تو انہوں نے وہ 3 سال زندہ رہیں تو ساری خدمت وہ کراتے تھے، اس کے پیشاب دھونا، اس کو پیشاب کروانا، اس کے کپڑے بدلنا، اس کا کھانا، یہ سارا وہ کرتے تھے. کچھ چند سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. مولوی خالد صاحب جوانی میں ہی چلے گئے، میرے خیال میں مشکل سے 60 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے. تو ایک ہمارے ساتھی نے ان کو دیکھا، انہوں نے پوچھا مولانا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دی؟ وہ کہنے لگے جو میں 3 سال بیوی کی خدمت کی، اس عمل نے مجھے سب سے زیادہ نفع دی. کہاں گئی تبلیغ، کہاں گیا تصوف، کہاں گئی تعلیم و تدریس، 3 سال بیوی کی خدمت نے کہا مجھے سب سے بڑا اللہ نے انعام دیا ہے اس پر. لباس سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کہ لباس آپ کی زینت ہے، آپ کی بیوی آپ کی زینت ہے، آپ اپنی بیوی کے لیے زینت ہے. لباس سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ کہ لباس آپ کے عیب چھپاتا ہے. تو آپ کی بیوی آپ کا لباس ہے، اس کے عیب چھپانا آپ کے ذمے ہے، اور آپ کے عیب چھپانا اس کے ذمے ہے. پھر لباس سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کہ آپ کے اور لباس میں کوئی چیز داخل نہیں، کوئی ہے میرے جسم میں اور ایک تنکا، ایک کیڑی اندر چلی جائے چونٹی تو وہ بھی طبیعت خراب کرتی، کیڑی اندر ٹوری جاندی. اس رشتے میں نہ ماں آ سکتی ہے، نہ باپ آ سکتا ہے، نہ بیٹے آ سکتے ہیں، نہ اولاد آ سکتی ہے، نہ بھائی آ سکتے ہیں، نہ بہنیں آ سکتی ہیں.
لباس میں اور میرے درمیان کوئی چیز نہیں، ایسے ان دو رشتوں کے درمیان کوئی لچ نہیں تل سکتا۔ پنجابی آتا ہے لچ تلنا، کوئی لچ نہیں تل سکتا، کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتا۔ یہ اس کو اللہ نے اتنی اہمیت دی۔ ازواج مطہرات میں دو گروپ تھے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ ایک گروپ تھا۔ اس کی لیڈر تھیں حضرت عائشہ، حضرت زینب بنت جہش اور ام حبیبہ اور جویریہ اور صفیہ اور میمونہ، 5۔ یہ دوسرا گروپ تھا، اس کی لیڈر تھیں حضرت زینب بنت جہش۔ ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کا نکاح آسمان پہ پڑا گیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، نہ ایجاب نہ قبول نہ گواہ نہ مہر۔ اچھا، اب اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ سے محبت زیادہ تھی، بطور سوکن باقیوں کو یہ چیز چبھتی تھی۔ پھر جو بڑی بات تھی وہ تھی کہ جب حضرت عائشہ کی باری 2 دن ہوتی تھی، کیونکہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ میری باری عائشہ کو دے دیں۔ تو آپ 2 دن حضرت عائشہ کے گھر رہتے تھے، تو صحابہ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تھے، اور جب ان کی باری آتی تھی تو ہدیے اس دن لاتے تھے۔ تو چلتے چلتے یہ چیز ایک بڑا اعتراض بن گئی، بھئی ہماری باری میں تو کوئی ہدیہ آتا نہیں، اور عائشہ کی باری میں ہدیے۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ جاؤ جا کے بات کرو اپنے ابا سے، ہم تو نہیں کرتے۔ تو آپ نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، من احبہا فقد احبنی، یا اراہا فقد اراہنی، اس طرح ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ہی رضائی میں لیٹے ہوئے تھے دونوں، یا ایک ہی کمبل یا چادر میں۔ تو حضرت فاطمہ کے بول سے پتہ لگتا ہے کہ وہ دوسری سائیڈ میں تھی۔ انہوں نے بہت چھپتی ہوئی بات کی، یا رسول اللہ ان نساءک یشکون ابنت ابن ابی قحافہ، نہ عائشہ کہا نہ ابنت ابی بکر کہا، ابنت ابن ابی قحافہ۔ تو یہ اس سے قریبی رشتہ اور کوئی نہیں ہے، اور ہے یہ برابر کا۔ ماں بڑا رشتہ ہے، بیٹا چھوٹا رشتہ، باپ بڑا رشتہ ہے، بیٹا چھوٹا رشتہ، بھائی خون کے رشتے ہیں۔ تو وہاں آدمی کچھ خم کھاتا ہے، بیوی تو برابر کا رشتہ ہے، اور ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، اور سب سے بنیادی رشتہ ہے۔ جتنے رشتے وجود میں آتے ہیں اس عورت کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ بیٹا جنتی ہے تو بیوی سے ماں بنتی ہے، اور بیٹا جنتی ہے تو بھائی کا بھائی بناتی ہے، بیٹی آتی ہے تو بھائی کی بہن بناتی ہے، شادی ہوتی ہے تو یہ ساس بنتی ہے، اولاد ہوتی ہے یہ دادی اور نانی بنتی ہے۔ سارے رشتے اس بچی سے جنم لیتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی 100 کے قریب آیات اتاری ہیں، 100 آیات۔ تو آپ میری اولاد ہو، مجھے اس واقعے کا بہت دکھ ہے۔ میں گیا ہوا تھا، ایک وہاں جنازہ تھا، اس کی وجہ سے وہاں مجھے حالات، وہ مجھے ملنے آ گئے تو مجھے حالات کا پتہ چلا، اور پرسوں اس کا فون آیا کہ وہ فوت ہو گئی بچی۔ اللہ کے واسطے بیٹا، جب اللہ تمہیں کوئی زندگی کا ساتھی دے، اچھا ہے، برا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، درمیانی صورت ہے، صورتیں کام نہیں کرتی، اخلاق کام کرتے۔ میں ایک کلپ گزرا، ایک وہ عورت کا سوال تھا کہ اللہ کہتا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ عورت کی توہین نہیں۔ مجھے دلچسپی ہوگی، پرانی بات، اللہ نے میرے دل میں، پہلے ہی میں نے سنا ہے، میرے دل میں جواب ڈالا، اپنے اب سینکڑوں سال سے ہم ذمہ دار ہیں، تو ہماری رگوں ریشوں میں، چاہے میں نے کبھی ذمہ دارہ کیا ہے 2-3 دفعہ فزیکلی اپنے نوکروں کے ساتھ مل کر، لیکن ویسے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو مجھے اس کا جواب اللہ نے سجایا، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ تو اس کی تفسیر آپ سب جانتے ہیں، مفسرین نے کیا لکھا ہے۔ تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ عورت تمہاری کھیتی ہے،
اور کھیتی کے لفظ میں خامند بیوی کی زندگی کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ کھیتی کو کیسے پالتے ہیں، ڈنڈوں سے، گالیوں سے، بلکہ کتنی نزاکت کے ساتھ۔ پہلے بیماریاں نہیں ہوتی تھی تو کوئی فصل بیج کے ذمہ دار گھر بیٹھ جاتا تھا، اب تو وہ سر پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس میں گندگی پیدا ہوتی ہے، اس کو سپرے کر کے مارتے ہیں، اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، ان کو سپرے کر کے مارتے ہیں۔ روز اس کا میرے والد صاحب روزانہ بلا ناغہ پورے فارم پر پیدل جاتے تھے، اس لیے ساری زندگی بیمار نہیں ہوئے۔ میں نے اپنے باپ کو بیمار نہیں دیکھا، بس جب مرے تو ہارٹ اٹیک ہوا یا زیادہ کبھی بخار ہو جاتا تھا، بس ساری زندگی صحت۔ ہمارے میزوں پہ دوائیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ان کی میز خالی ہوتی، کتابیں ہوتی تھی۔ حرث ہے، کھیتی ہے، یہ سامنے جو بوٹے لگے ہوئے ہیں ان کا مالی ہے کہ نہیں ہے؟ آتا ہے کانٹ چھانٹ کر، پھر آپ گھاس کو پانی بھی لگاتے ہیں۔ یہ ہے نساؤکم حرث لکم، کہ جیسے کھیتی کو بڑے محنت سے پروان چڑھاتے ہیں۔ عورت بھی تو کھیتی ہے نا، عورت کی جو پیداوار ہے وہ اولاد ہے، جو سب سے بڑی کھیتی ہے اولاد۔ تو بیوی کے ساتھ ایسے چلو جیسے ذمہ دار کھیتی کے ساتھ چلتا ہے۔ یا پانی مانگتی ہے تو ادھار بھی لینا پڑے، پیٹرول ڈیزل تو وہ لے کے پانی دیتا ہے، کھاد دینی پڑتی ہے تو ادھار پر بھی وہ کھاد اٹھا کے اس کو کھاد دیتا ہے، سپرے کرنا پڑتا ہے ادھار پہ لے کے کرتا ہے، اور جب تک وہ پوری پروان نہیں چڑھ جاتی اسے چین نہیں آتا۔ یہ حرث ہے، نساؤکم حرث لکم، جیسے کھیتی کی قدر کرتے ہو، درخت پھل نہ دے تو ڈنڈے مارنے شروع کر دو یا گالیاں نکالو یا اس کے ضروریات کو مہیا کرو گے، یا پانی کی کمی رہے گی۔ میں نے 1984 میں ایک دفعہ کپاس کاشت کرائی، تو نوکروں سے پوچھ کر اور یہ جو زرعی ماہرین تھے ان سے پوچھ کر، تو 2-3 جگہ کپاس اس وقت ہوتی تھی، تو ایک پودا یہاں ایک وہاں، کافی فاصلہ۔ تو میں کھیت کے اندر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی چکر ہے، اے کیوں نہیں سارے ہوئے، اوتھے پودا ایتھے پودا، ایک ایکڑ میں۔ تو میرا ایک رشتہ دار گزرا، اللہ اس کی بخشش کرے، فوت ہو گیا، ان پڑھ، 5ویں تک ہم جماعتی تھے، 5ویں بعد وہ پڑھائی نہیں۔ تو مجھے دیکھ کر کہنا، مولانا صاحب کی ویکھ رہے ہو؟ میں کہا یار اے کپا ویکھ رہے ہیں، ایتھے دانا ہویا، ایتھے کوئی نہیں ہویا، پھر ایتھے کوئی نہیں ہویا۔ وہ اندر آیا اور اس نے ایک ڈھیلا اٹھایا، مولانا صاحب میں نے تسی 1 پانی لایا، 2 پانی لیندے تے سارے ہو جان۔ میں کہتے ہیں کہ میں پتہ لگ گیا، میں ساری زندگی کیتا کہ یہ میں نے نوکر کو بلایا، میں نے کہا اس کو کتنے پانی لگائے؟ کہ جی 1 لایا۔ ان من اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا والطفہم باہلہ، سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کا بیوی کے ساتھ انتہائی محبت کا معاملہ ہو، لطف، ولیتلطف، نرمی، ایسا رویہ جو اندر جا کے اتر جائے۔ بیٹا مہربانی کرنا۔ مولوی محمد حسین صاحب میرے ساتھی ہیں، بچپن کے ڈائمنڈ میں کٹھے پڑے، آج تک وہ کہتے ہیں بیوی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، 70 سال کا ہو گیا۔ تو یہ ایسی شنی بدعات ہیں۔ تو بیٹا یہ میرا خیال تھا 10-15 منٹ لگا کے آگے چلا جاؤں گا، لیکن وہ جو واقعہ ہوا نا اس نے مجھے بہت دکھی کیا ہے۔ تو اچھے بننا، بیویوں کے ساتھ اچھے بننا۔ عائشہ دوڑ لگائیں، یہ کس نے کہا تھا بتاؤ؟ عائشہ نے تو نہیں کہا تھا، عائشہ دوڑ لگائیں۔ اللہ اکبر، کمال ہے یار۔ کئی سال گزر گئے، پھر عائشہ دوڑ لگائیں۔ سبحان، حبشہ کے لوگ آئے، مسجد میں تماشا کر رہے تھے، سوڈان کے،
تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بولا عائشہ آؤ تمہیں یہ کھیل دکھاؤں، پیچھے کھڑا کر کے یہاں ٹھوڑی رکھوا کے خود بلا کے کہا یہ کھیل دیکھو کیسا ہے۔ کچھ عرصے بعد حبشہ کے لوگ آئے، وہ بھی اسی طرح وہ خنجروں سے کھیلتے تھے۔ تو پھر حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ تماشا کھیل دیکھنا ہے۔ آپ نے کہا آ جاؤ۔ اور اس دن وہ اتنا بہترین تھا کہ حضرت عائشہ بس ہی نہ کریں تو کہنے لگے عائشہ بس نہ کریں، کہ نہیں یا رسول اللہ میرا جی نہیں بھرا۔ تو آپ اپنی ٹانگوں کے پریشر کو بدل رہے تھے، ایک ٹانگ کو فری کرتے تھے دوسری پہ سہارا لیتے، پھر اس کو فری کرتے تھے دوسری پہ سہارا لیتے، جب تک اماں جی نے نہیں کہا آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ تم تو کیف عاملہم پڑھ رہے ہو، تمہارے لیے تو حجت تمام ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ سبق پڑھانا، مولوی بننا، تقریریں کرنا، طارق جمیل کی طرح خطیب بن جانا، یہ کون سے ایسے جان جوکھوں کے کام ہیں؟ رویوں کو بدلنا اور رویوں کے سامنے اپنے آپ کو توڑ دینا، یہ انسانیت کی معراج۔ اللہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ دی ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آیات شفا ہیں قرآن میں، وہ پڑھیں۔ آخری 2 سورتیں اتری ہی اس لیے تھیں، ہمارے نبی پر جادو ہوا، اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ بالفلق قل اعوذ، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت، تقریباً سارے عامل 2 نمبر سوائے کمائی کے اور کوئی چکر نہیں، اور لوگوں کے ضعیف ایمان سے وہ فائدہ اٹھا۔ ایک ایمان کا ضعف ہے، ایک جہالت ہے، اسے عاملوں کی تو مٹی بھی سونا بنتی جا رہی اور لوگ ویسے کہ اس لیے عاملوں سے کوئی 3-4 میل دور رہیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ پیٹ میں قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء۔ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ جی پیٹ میں درد۔ کہ اٹھو نفل پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز بیٹوں بیٹیوں، کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے، اور اس نوجوان نسل کا سب سے بڑا سرمایہ یہ لمس کی ڈگری نہیں ہوتی، وہ اس کا اچھا انسان ہونا۔ انسان میں مرد عورت دونوں آتے، وہ ایک اچھا معاشرے میں اچھا انسان ہو، اچھا لڑکا ہو، اچھی لڑکی ہو۔ اب یہ جو معیار ہے اچھا ہونا، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ کون بتائے گا؟ یہ علم کہاں سے آئے گا؟ یہاں تو آپ ایک ڈگری لے رہے ہیں، کاغذ کا پیپر ہے، آپ کو کوئی علم لینے کا شوق نہیں ہے، ڈگری لینے کا شوق ہے، اور اس کے بعد جاب لگ جاوے تو چلو موجاں ہو گئی ہیں۔ تو سوچ بڑی بند ہو گئی ہے، ڈگری مل جائے، جاب مل جائے، شادی ہو جائے، خوبصورت بیوی مل جائے، لڑکی کہتے خوبصورت خامد مل جائے، پیسہ آ جائے، بس یہ بہت چھوٹی پرواز ہے۔ تو انسان، اچھا انسان کون بتائے گا؟ اس کا بنانے والا، جس نے اس ساری کائنات کو وجود دیا، جس کا نام ہے اللہ۔ تو آج کے ماحول میں جس کے پاس پیسہ آ جائے، جس کی شہرت ہو جائے، کاروبار چل جائے، ڈگری چل جائے، وہ سکسیسفل لائف ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا جس نے اس کائنات کو زیرو سے بنایا۔ یہ بگ بینگ تو اب سائنسدان بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے کہا، اللہ نے کہا اولم یر الذین کفروا، یہ جو میرا انکار کرتے ہیں کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، ان سے بڑا بے وقوف پوری دنیا میں کوئی نانے کل عقل مند تک ہوتا ہے جنہوں پتہ ہے میرا رب اللہ ہے۔ اولم یر الذین کفروا، یہ دیکھتے نہیں ہو کیا؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین آسمان کچھ بھی نہیں تھے، ففتقناہما، ہم نے ایک دھماکہ کیا اور ان کو پھاڑا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر جاندار کو پانی سے بنایا۔ ہر جاندار کا جو بڑا جزو ہے وہ پانی ہے۔ ہمارے جسم سے پانی نکل جائے تو موت واقع ہو جاتی، ڈی ہائیڈریشن جس کو کہتے ہیں۔
تو اس اللہ نے اس کائنات کو اپنے ہی علم سے شکل دی، نمونہ بنایا، اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، بولو لمز والیو، تم زیادہ مضبوط ہو یا یہ آسمان؟ لیکن چھوٹی سی چھت ہے، 4 پلر لگے ہوئے ہیں، اتنا بڑا آسمان ہے کہ آج تک دیکھا ہی نہیں گیا، کوئی پلر تو دکھائیں۔ تو اللہ کہتا ہے بغیر عمد ترونها، دیکھتے نہیں ہو؟ کیا یہ کافی نہیں اس بات کے یقین کے لیے کہ کوئی بنانے والا ہے؟ بغیر پلر کے اتنی بڑی چھت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ پھر ذرا دوسرا اینگل قرآن کا، فرجع البصر، دوربینیں لگاؤ، جیسے ناسا والے بیٹھے ہوئے ہیں، دوربینیں لگاؤ، بار بار دیکھو، هل ترى من فطور، آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر بار بار دیکھو، کیا ہوگا؟ کرتین، بار بار، ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نظر تھک کے ناکام ہو کے واپس آ جائے گی، آسمان میں کوئی عیب نہیں دکھا سکتی۔ تو اللہ کہتا ہے تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو؟ کیا کیا؟ بنایا، رفع سمکہا، اس کو چھت کو موٹا کیا، فسواہا، پھر اسے برابر کیا۔ ہوا میں برابر کرنا، ہم تو یہ زمین ہے اس کو برابر نہیں کر سکتے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، رات کو لے کر آیا سیاہ، اغتش، صبح کو لے کر آیا روشن دن، سبحان اللہ۔ پھر ایک دھمکی دیتا ہے، قرآن پڑھا کرو بچوں بچیوں، ورنہ تو جانور میں اور ہم میں کوئی فرق ہے۔ اللہ کی قسم، روٹی کمانا کوئی کمال نہیں ہے، انسان بننا کمال ہے۔ اور انسان کا معیار کیا ہے یہ وہ بتائے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، پھر جو ہمیں موت دے دیتا ہے۔ دیکھو ہم نے آنے میں کوئی درخواست دی تھی، آ گئے، اب ہم مرنا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، بوڑھا بھی نہیں چاہتا مر جاؤں، لیکن موت پیچھے ہے، اس نے مارنا ہے۔ صرف ایک ہستی کو اللہ نے اجازت دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے محبوب عش ما شئت، جتنا آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت، لیکن آخر میں کیا ہے؟ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی، اور صرف اللہ اس سے پاک ہے۔ یحیی و یمیت، مارنے والا زندہ کرنے والا اللہ ہے، وہ خود کیا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم۔ تو اللہ ہم سے کہتا ہے رات کو لایا، دن کو لایا، پھر ایک چیلنج کرتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اسی رات کو میں کھڑا کر دوں اور سورج کو نکلنے نہ دوں اور دن کو آنے نہ دوں اور رات کو ڈھلنے نہ دوں، ہے کسی میں طاقت کہ وہ رات کو لے جائے؟ ان جعل اللہ علیکم اللیل، کب تک؟ سرمدن، ہمیشہ، ہمیشہ کہاں؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک سورج کی لگامیں روک لوں اور رات کے تاریک پردوں کو تمہارے اوپر پھیلا دوں۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اللہ کے سوا پھر کوئی ہے جو سورج کو لے کر آئے؟ افلا تسمعون، سنتے کیوں نہیں؟ ضرور گانے ہی سننے میں لگے ہوئے، اس کو سنو جو اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ دوسری طرف سے ہمیں بے بس کرتا ہے، قل ارأیتم، اچھا یہ بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر میں دن کو کھڑا کر دوں، کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک، سورج کو ڈوبنے نہ دوں۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، ہے کوئی جو سورج کو ڈبو دے اور رات کو لے آئے، تو کھوپڑی استعمال تو کرو۔ یہ کون ہے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، آگے کہتا ہے اور یہ میں ہوں اللہ، جعل لکم اللیل والنہار، دن کو بنایا، رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ، رات میں سو جاؤ۔ یہاں سارا الٹا کام ہو رہا ہے، سارا ملک کی الو تو انہوں پتا نا، الو راتی جاگدا ہے، دیہاں سوندا ہے۔ آج ساری میری قوم الو، یہ الو میں نہیں، آپ تمہارا پتہ نہیں الو کا
مؤنث کیا ہوتا ہے؟ تو رات کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں۔ اللہ نے دن جاگنے کے لیے بنایا ہے، کام کے لیے بنایا ہے۔ میرے نبی نے کہا لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی کام نہیں، بس سو جاؤ، کیونکہ اس باڈی کو رات کے وقت کم از کم 6 گھنٹے ڈیپ سلیپ چاہیے، جس کا بدل دن میں ہے ہی نہیں۔ دن میں باڈی کو وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ جو اسٹیم سیلز ہوتے ہیں وہ دن میں نہیں کھلتے۔ جب آپ سوتے ہیں رات کو 10 بجے تک اور صبح 5 بجے اٹھ جاتے ہیں، اس میں پوری باڈی کو اللہ ریپیئر کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری رحمت ہی، میری رحمت ہے۔ جعل لکم اللیل والنہار، رات کو بنایا، دن کو بنایا، لتسکنوا فیہ، رات کو سو جاؤ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، دن میں کام کرو، رزق تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور رب کا شکر ادا کرو۔ تو میرا اللہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ تم نے بنایا آسمانی، اللہ نے بنایا رات دن، اور کیا کیا؟ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس میں پانی نکالا اور چارہ نکالا۔ پانی کو ایسا، زمین کو ایسا سپنج بنایا کہ پانی اس کے اندر اللہ ٹھہرا دیتا ہے، اور اللہ پھر دھمکی دیتا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماءکم غورا، میں اگر اس پانی کو دھنسا دوں، زیرو کر دوں، فمن یأتیکم بماء معین، پانی کہاں سے لاؤ گے؟ پھر کہاں سے آئے گا پھر پانی؟ والجبال ارساہا، پھر پہاڑوں کو گاڑا، متاعا لکم ولانعامکم، پھر اس کے بعد نیچے آتا ہے، آسمان کے سنا کر کہا والارض بعد ذلک دحاہا، تیرے رب نے زمین کو لیول کیا۔ کوئی رولر تھا؟ یہ 24,000 کلومیٹر زمین کو لیول کرنا کسی رولر کے بس کی بات ہے؟ اللہ نے کہا ہم نے کیا، دحاہا، تیرے رب نے یہ کیا۔ والارض بعد ذلک دحاہا، پھر ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دی۔ دوسری جگہ کہتا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، او میرے بندو بندیو، کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے زمین 2 دن میں بنائی؟ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، 2 دن میں اس کا گرے اسٹرکچر، اور 2 دن میں قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضروریات کو اس کے اندر بھر دیا۔ 24,000 کلومیٹر کا یہ گیند ہے، اور اس میں 50 کلومیٹر میں اللہ نے اتنا بھر دیا ہے کہ 7 ارب کے بجائے 70 ارب لوگ ہوں اور قیامت تک زندہ رہیں، اس کا ایک ذرہ بھی کم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ گلہ کرتا ہے اور میں نے تمہارے لیے 4 دن لگائے۔ اچھا آپ کو پتا ہے نا کائنات اتنی بڑی ہے کہ کوئی ناپ تول، کوئی حساب، کوئی۔ میں ہیوسٹن جماعت میں گیا تھا امریکہ، تو میں چونکہ میڈیکل سے دین کی طرف آیا، مدرسے کی طرف آیا، تو میرا وہ پڑھا ہوا بھی کافی، مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ تو وہاں ایک سائنٹسٹ تھے مسلمان، وہ ہماری جماعت کا سن کر آ گئے، مسجد میں آ گئے۔ تو میری شہرت ہو چکی تھی۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ میں نے چند باتیں پڑھی ہیں، آپ سے چاہتا ہوں کہ صحیح یا غلط آپ بتا دیں۔ تو کہا جی، میں نے کہا میں نے یہ پڑھا ہے کہ کائنات کا 97% اندھیرا ہے، اس میں کچھ نہیں نظر آتا، 3% روشن ہے۔ کتنا بچہ بولو؟ اس 3% کو یہاں سے یہاں تک پار کرنے کے لیے 3%، 97% نظر نہیں آ رہا، 3% میں 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں، 2 کھرب گلیکسیز ہیں، ہر گلیکسی میں ارب ارب کہکشائیں اور ستارے اور سیارے ہیں، اور یہ ہے پہلا سرا 3% کا، یہ ہے آخری سرا۔ یہاں سے ایک جہاز روشنی کی رفتار سے اڑے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، تو اس کو یہاں سے یہاں تک آنے میں 90 ارب سال لگیں گے۔ میں نے کہا یار ٹھیک ہے؟ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو مور لگ گئی، ہو سکتا ہے کہیں مولویوں کی پتہ میں بولی جاندہ ہے۔ تو میں نے اس کو سرٹیفائیڈ کروایا ہیوسٹن سے۔ سبحان اللہ، تو مجھے خیال آتا تھا کہ اتنی بڑی کائنات ہے تو ہماری زمین تو ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے، اللہ نے یوں بنا دی ہوگی۔ ایک جگہ اللہ تعارف کراتا ہے، ان ربکم، جانتے تو میرا رب کون ہے؟ ان ربکم اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ اس نے کیا کیا؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا۔ تو مجھے خیال آتا تھا اتنے، اور یہ تو دنیا ہے اور آسمان پہلا، دوسرا، تیسرا۔ سورہ فاتحہ خلاصہ ہے اس میں، اس لیے کہ توحید یہ قرآن کا مضمون،
رسالت قرآن کا مضمون، آخرت پورے قرآن کا مضمون، ان تینوں کو اللہ نے سورۃ فاتحہ میں جمع کر دیا۔ مالک یوم الدین تک توحید ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندگی ہے، عبادات ہیں، اطاعت ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم انبیاء ہے، رسالت ہے۔ اور پھر قرآن میں 3 گروہ چلتے ہیں، ایمان والے، کافر، منافق۔ ایمان والے مغضوب علیہم ضالین پورے قرآن میں چلتے ہیں، 3 یہاں ذکر کر دیے، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا، اس کو ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم یہود ہیں، ضالین نصارہ ہیں، اللہ نے تو نہیں ذکر کیا، صفت ذکر کی ہے۔ جن میں یہ صفت پائی جائے گی، وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کوئی ہیں، وہ اس تازیانے کے نیچے آ جائیں گے۔ جن میں یہ ضال کی صفت پائی جائے گی، وہ کوئی بھی ہیں، وہ اس کے نیچے آ جائیں گے، اس وعید کے نیچے آ جائیں۔ اس لیے اللہ نے غیر الیہود والنصارہ تو نہیں کہا، غیر المغضوب علیہم، جان بوجھ کے جانتے ہوئے جو وہ اس نے حی بن اخطب نے اپنے بھائی کو، جب اللہ کے نبی پہنچے نا، تو اپنے چھوٹے بھائی یاسر، اس کا نام تھا یاسر بن اخطب، کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ یہ کون ہے۔ تو بنو قریظہ رہتے تھے قباء سے پرے، 7-8 میل کا فاصلہ بن جاتا تھا۔ تو حضرت صفیہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ میرے چچا جب کہیں باہر جاتے تھے یا واپس آتے اور میں ان کو بھاگ کے ملتی، وہ مجھے بڑے پیار سے اٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے۔ تو اس دن وہ حسب معمول شام کو لوٹے، چہرہ اترا ہوا، تو میں بھاگ کے گئی، تو انہوں نے مجھے دھکا دے کے پیچھے ہٹا دی۔ میں بڑی حیران ہوئی، تو میں پیچھے چل پڑی، تو میرا باپ اور چاچا دونوں، تو میرے باپ نے پوچھا ما حییت، یہ مغضوب علیہم، عداوتہ ما حییت۔ جب بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا تو حی بن اخطب نے سب کو جمع کیا، 600 تھے، کہ تمہیں پتہ ہے یہ سچا نبی ہے، آؤ ایمان لائیں، دنیا بھی بچا لیں، آخرت بھی بچا لیں، ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ کہ فیصلے پر راضی ہوئے دونوں کا مغضوب علیہم ہے، ضالین ہے۔ اور ہدا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدا کہتے ہیں، عرب سمندری سفر سے بہت ڈرتے تھے، اس لیے سمندری جہاد کا اجر دگنا ہے، پانی کے شہید کا اجر دگنا ہے۔ تو پہاڑ ہیں، جتنے پہاڑ دنیا میں ہیں نا، اس سے زیادہ سمندر میں ہیں، 71% تو سمندر ہے، تو اس کے لحاظ سے پہاڑ بھی ہیں، 29% خشکی۔ تو کئیوں کی چوٹیاں اوپر نکلی ہوتی ہیں اور وہ سورج کی لائٹ میں، روشنی میں چمکتی ہیں، ان کو ہدا کہتے ہیں۔ وہ انہوں نے نشانیاں بنائی ہوئی تھیں، یہاں سے مڑنا ہے، ادھر ادھر، دائیں بائیں۔ وہ چوٹی اگر وہ کھو دیتے تھے پھر ڈوبنا مقدر ہو جاتا تھا، کچھ پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ تو ہدا وہاں سے لیا گیا ہے۔ ایک پورا جہان ایک سمندر ہے اور اس میں انسانی کشتیاں ہیں، اور ان انسانی کشتیوں کے لیے ہدا قرآن پاک ہے، ہدی للمتقین۔ جو یہاں تک پہنچ جائے گا وہ آخرت اور اللہ تک پہنچ جائے گا، جو یہاں سے ہٹے گا وہ یہاں بھی برباد ہو جائے گا، آگے بھی برباد ہو جائے گا۔ اتنی خوفناک زندگی ہے غیر مسلم کی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے 43 سال ہو گئے جاتے ہوئے ان ملکوں، 1982 میں پہلا سفر ہوا تھا میرا، کہ ان کی جو زندگی جس کو حیات کہتے ہیں، اس قدر دکھی اور خوفناک ہے۔ ان کا نظام بڑا طاقتور، قانون ہے، عدالت ہے، اس لیے تو وہ قائم ہے۔ اور اسلام، مسلمان کیوں ذلیل ہیں؟ عدالت کوئی نہیں، انصاف کوئی نہیں۔ دیکھو یاد رکھنا، اللہ نے مجھے تاریخ پڑھنے کی توفیق دی، کوئی قوم بھوک کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، جو قوم بھی تباہ ہوئی ہے ظلم کی وجہ سے تباہ ہوئی، ناانصافی کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ ہماری ریڑھ کی ہڈی معیشت ہے، یہ سارے دانشور بول رہے ہوتے ہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی معیشت نہیں ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ یہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو ہر شے لٹ پٹ جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور ظلم و انصاف صرف عدالت میں نہیں ہے، انفرادی طور پہ بھی میں ظالم ہو سکتا ہوں، میں انصاف پسند ہو سکتا ہوں، میں اپنے ملازمین کو بے عزت کر سکتا ہوں، عزت دے سکتا ہوں،
اپنے مال کو غلط خرچ کر سکتا ہوں، ٹھیک خرچ کر سکتا ہوں۔ ظلم تو یہاں ایک ریڑھی والا بے ایمانی کر کے گندے فروٹ ڈال رہا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ بہت بڑا ظالم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو سورۃ فاتحہ حضرت علی، میں نے تو 20 منٹ میں بات ختم کر دی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہے، بے شمار۔ تو کیا بھرا تھا اس ہستی کے اندر، یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمۃ من نواحیہ، یستوحش من الدنیا وزہرتہا ویستانس باللیل وظلمتہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ جَمِيلُ فِي الْمِحْرَابِ قَابِضًا عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ، سانپ کا ڈسا نہیں، بچھو کا ڈسا۔ ویسے سانپ پر بھی بولا جاتا ہے بچھو، چونکہ سانپ کے ڈسے کا درد نہیں ہوتا فوری، بچھو کے ڈسے کا فوراً دھاڑ دھاڑ ہوتی ہے۔ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ وَيَقُولُ لِلدُّنْيَا إِلَيَّ تَغَرَّرْتِ إِلَيَّ تَشَوَّقْتِ إِلَيَّ تَزَيَّنْتِ إِلَيَّ تَشَوَّفْتِ۔ یہ میں نے 2 روایتوں کو ملا دیا ہے، ایک روایت میں 2 ہیں الفاظ، دوسری میں 2 ہیں، میں نے اکٹھے کر لی۔ ہیہات دفع ہو جا، دفع ہو جا، غری غیری قد بتت کی صلا لا سبیل لی الیک عمروں کے قصیر 3 ایام ومجلسوں کے حقیر لا تساوی جناح بعوض وخطروں کے یسیر، خطر قیمت تیری بہت ہی سستی ہے، من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق۔ میرا جی نہیں چاہا میں ترجمہ کروں، سمجھ گئے ہوگے آپ؟ اللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ یہ زرار ابن زمرہ کنانی آپ کے شاگرد ہیں، حضرت معاویہ کے دربار میں گیا تو کہنے لگے صفلی ابو الحسن، قال اب توفینی امیر المومنین، مجھے معاف کرو، یہاں ان کے چاہنے والے کوئی نہیں ہیں۔ کہ نہیں، اما اذا ابیت، پھر میں نے چند جملے بتائے، سارے نہیں۔ تو جالا معاویہ ینشف دموعہ بکفہ واختنق القوم بالبکاء، اور سارا دربار ہچکیاں لگ گئیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کذالک کان ابو الحسن، کذالک کان ابو الحسن۔ جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو رونے لگ گئے، تو بیوی نے کہا یہ کیا رونا ہے، ساری زندگی اس سے لڑتے رہے، اب رو رہے ہو؟ کہا علم اٹھ گیا اس پہ رو رہا، آج علم اٹھ گیا اس پہ رو رہا۔ بیٹا علم قرآن ہے۔ تو میں سورۃ بقرہ کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ سورۃ بقرہ میں خلافت انسانیت ہے اور قیادت کی تبدیلی ہے۔ سورہ بقرہ کا جو متن یعنی جو اس کا جو محور ہے نا، محور وہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ بنی اسرائیل سے امامت چھین کر امت محمد کو دی گئی۔ قبلہ اس سے پہلے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ قبلے کی تبدیلی اور امت وسط، یہ ہے سورہ بقرہ کا مغز نہیں ہوتا جو کھوپڑی میں ہوتا ہے، تو یہ سورہ بقرہ کا نا مغز ہے کہ اللہ نے جو ہزاروں سال سے بنو اسرائیل کو امامت دی تھی، قیادت دی تھی، ان سے چھینی اور چھین کے پہلے قبلہ تبدیل کیا، یہ کھلی علامت کہ اب امامت تبدیل ہو رہی ہے۔ پھر امتاً وسطا کے ساتھ مہر لگا دی، اور عجیب بات ہے وسط، قرآن سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں اور امتاً وسطا 143 آیت ہے، وسط 143 جمع 143 286۔ تو بہرحال آپ مطالعہ کرنا، میرا تو کوئی مطالعہ ہوتا نہیں ہے۔ اور پھر
پوری سورہ بقرہ احکام سے بھری پڑی، تو اتنے احکام تو شاید کہیں کسی صورت میں بھی نہیں ہے، بھری پڑی ہے۔ تو اللہ نے آخر میں آگے کیا کمال کیا، کہو میرے بندے تو ڈر گئے ہوں گے، اتنے احکام، عبادات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، معاشرت، معیشت، سود، نکاح، طلاق، اتنے احکام، تو میرے محبوب کی امت ڈر گئی ہوگی۔ تو اللہ نے کہا ایک دعا سکھا دیتا۔ بنو اسرائیل نے جب سنے تو کہا سمعنا وعصینا، اس امت نے سنے تو کہا سمعنا واطعنا۔ پہلے آئے کہا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ تو بڑے اوکھے کام ہو گئے ہیں۔ وہ جو آیت آئی نا من تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اس پر ہو، پچھلا جو کچھ آیا اس پر نہیں، اس پر آئے کہ جو دل میں خیال آتا ہے اس پہ بھی پکڑے گا۔ کہا تقولون کما قالت بنو اسرائیل سمعنا وعصینا، قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سارے صحابہ مسجد میں گھٹنوں کے بل ہو کے ایسے ہو گئے اور سب نے بیک زبان یہ کہا۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری اور پھر ایک دعا دی تحفے کے طور پر کہ یہ مانگ لو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ربنا، غور کرنا اس لفظ، اے ہمارے رب، اظہار محبت ہے، یا ابت، یا ابت ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یا ابت، یا ابت، ربنا۔ تو یا اللہ، کبھی بھول کے گناہ ہوگا، کبھی خطا سے ہوگا، اللہ کہہ رہا مجھ سے کہو کہ میں تم میں کچھ نہ کہوں۔ ایسا بھی مالک دیکھا ہے، میرا نوکر میرے پاس آئے، کہا جی کدی میں غلطی کروں گا بولتے، کدی ہو جائے گی خطا نال پانی پونی ضائع ہو جائے گا تو میرے کو آکھیا جا نہیں، میں کہوں گا او راہ پہ یہ سیدھا لگا جا۔ اور اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھ سے یہ مانگو، ہائے 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 کیا دعا ہے۔ اس لیے کنز العرش ہے یہ آخری دو آیات، اور سورۃ فاتحہ غالباً ہے نا، دو کلام سورہ فاتحہ اور یہ دو آیات، یہ کنز العرش ہیں۔ اچھا، پھر کہا ربنا، پھر ربنا، اللہ سے کہہ رہا ہے اس طرح میری محبت اور نرم رحم دلی کو کھینچو کہ بار جب تک مطلب اماں اماں اماں، تو ماں کا دل امڑ رہتا ہے، تو کہتا ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اسر کہتے ہیں جکڑنے کو، باندھنے کو، ان کو اتنے سخت احکام میں جکڑا تھا کہ یا اللہ وہ نہ کرنا ہمارے ساتھ۔ ربنا، میں قربان جاؤں، سورہ بقرہ کے پرمشاق احکام کو کیسے یہاں سبحان اللہ میٹھا ڈال کے، اپنی رحمت کا میٹھا ڈال کے وہ روح افزا شربت بنا رہا ہے۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، دو ربنا، اللہ، پھر ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، جو ہم کر نہ سکیں، چاہے سوکھا ہوئے وہ بھی نہ سنائیں۔ میرا ملازم آتا ہے، میاں صاحب جڑا کام میں نہ کر سکا، بھاویں وہ سوکھا ہوئے میرے کو نہ لیا کرو، تنخواہ پوری دیتی کرو، کوئی کرے گا جی؟ وہ کہہ رہا مانگو کہ تنخواہ پوری دے، تو جو نہیں کر سکتے وہ بھی نہ کہنا ہم سے، لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ اب آیا اگلا موقع، اس کے بعد کوئی ہے کہ کوئی آدمی بڑا انعام مانگے، معافیاں مانگ رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، وہ تو میری جان چھوڑ جائے وہ کافی ہے۔ اللہ کہہ رہا نہیں، اب مانگو، میں قربان جاؤں۔ کیا مانگو؟ واعف عنا، نشان مٹانا، ہمارے گناہوں کے نشان مٹا، واغفر لنا، انہیں چھپا دے، مغفر خود کو کہتے ہیں نا جو سر کو منہ کو چھپا لیتا ہے، واغفر لنا، چھپا دے۔ ایک اور بھی مانگو، ورحمنا، کوئی دانے دونے بھی دے، جنت دے، رحم سے پتہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں دے، جنت تک، ورحمنا میں ساری آ گئی۔ انت مولانا، یہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہو سکتا ہے تمہارے دل میں خیال آ رہا ہو، اتنا منگی جانا، پتہ نہیں دیندا ہے کہ نہیں دیندا، تو مجھے کہو انت مولانا، تو ہی تو مولا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے؟ کبھی کبھی میرے مراسی آتے ہیں نا، تو وہ چند دن پہلے لے گئے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں نہیں یار جاؤ بھاج جاؤ، وہ مجھے پتہ ہے کیا کہتے ہیں،
تھوڑے دیرے دے مراسی آئے تو حراجاں کو نہیں جا کے منگی، حراج دوسری قوم ہے ذمہ دار، حراجاں کو نہیں منگے، لو اس سے مجھے غیرت آ جاتی، میں کہا اچھا ایل تو اللہ کہہ رہا انت مولانا، کہو مجھے تو ہی تو ہے، تیرے کول نہ منگے تو اور کہنے کول منگی۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا حضرت عمر کے دور میں، کہہ رہا تھا رب اغفر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ فَاغْفِرْ، رب اغفر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ فَاغْفِرْ، سبحان اللہ، انت مولانا۔ پھر یہاں بس نہیں کیا، فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِ، سبحان اللہ۔ کیا پدی کا شوربہ، میرے سب سے زیادہ آنسو نکلتے ہیں آج کل، اس کتاب کی قدر نہیں کر سکا، اس کو سمجھنے کے لیے کاش میرے پاس وقت ہوتا۔ اب تو ہماری مثال ہے داگڑ دیا، ڈھیر گزر گئی تھوڑی رہی ہے، 70 سال گزر گئے، پیچھے کیا رہ گیا، لیکن مانگنا تو ہے۔ تو یہ دعا روز میری دعاؤں کا حصہ ہے، یہ دعا روز بلا ناغا بغیر سستی کے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے روز مانگتا ہوں، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تحمل علینا، ربنا لا تحملنا، سبحان، پیچھے غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ربنا ربنا رب، اللہ سکھا رہا ہے یہ تو سورہ استخلاف آدم کو خلافت، یہ بہت بڑا سورہ بقرہ کا مضمون ہے، اور پھر امامت کی تبدیلی یہ اس کے بعد بہت بڑا مضمون ہے، باقی اس کی ساری جزیات ہیں، بہت بڑا مضمون ہے کہ بنو اسرائیل سے امامت کو چھین کر ان کے قبلے کو سے ہٹا کر فول وجہک، یہ دیکھو قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ٹھیک، فول وجہک شطر المسجد الحرام، بات پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو، ایک جملے کا اضافہ ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، بولو، تَرْضَاهَا، سبحان اللہ، کہ اپنے محبوب کو اللہ نے پروٹوکول دیا ہے، تجھے راضی کرنا ہے، اس لیے ہم ضرور قبلہ بدلیں گے۔ اللہ اکبر، وہ جسے اللہ راضی کرنے کی بات کر رہا ہو ہم اسے ناراض کریں، ہے کوئی عقل والی بات؟ خالق اپنے بندے سے کہے آپ کو راضی کرنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، جو دینے والا ہوں خود آپ کو بھی نہیں پتا، ثم نہیں، ثم ترضیٰ، تاخیر، فترضیٰ ہے اچانک کوئی دیا جائے اتنا کہ اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہو، تو وہ مطلب ہے یہاں فترضیٰ۔ میں پٹھان فقیر کا واقعہ سناتا ہوتا ہوں، یاد ہے، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، تو پھر سناتا ہوں۔ 1984 میں عرب شہزادہ آیا تھا محمد حمدان، تو چلے کے لیے، تو میری اس کے ساتھ تشکیل کر دی گئی پروٹوکول کے لیے، تو ہم مسجد محبت خان سے دوسری مسجد جا رہے تھے، گاڑیاں لگ گئیں، ہم گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے، تو اس طرف شیخ تھا، اس طرف میں تھا، بڑی گاڑی تھی لیکن ہم دو ہی پیچھے تھے، تو وہ پٹھان مانگتا ہوا گیا خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، اس وقت 54 اور بہت زیادہ ہو تو 1 روپیہ، 84 ڈالر 1 روپے کا تھا اس وقت۔ تو میں نے انگلینڈ کا سفر کیا نا، 83-84، تو 4 روپے کا ڈالر تھا،